السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا ایک سبق معاشرے کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اچھی طرح سماج کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ معاشرہ یا سماج اسی کو کہتے ہیں۔ معاشرے کے معنی یا مفہوم دیکھتے ہیں تو یہ لفظ انگریزی زبان سوسائٹی کا ترجمہ ہے۔ لفظ سوسائٹی لاطینی زبان سوشیس نامی لفظ سے ماخوذ ہے، جس کا مفہوم داخلی لگاؤ یا دوستی وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ میکائیور اور پیج کے مطابق سماجی تعلقات کا جال ہی سماج ہے۔ میکائیور اور پیج یہ دونوں سماجی دان کہلاتے ہیں، اور ان کے حساب سے سماج کا مطلب سماجی تعلقات کا جال ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سماج کی نوعیت کے بارے میں جانیں گے۔ سماج معاشروں اور گروہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہر کنبے میں پڑوس، دیہات، قریہ، مزدور انجمنیں، مذہب، سیاسی پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ سماج سماجی تعلقات کا جال ہوتا ہے۔ سماج کی دوسری نوعیت کیا ہے بچوں؟ سماج جو ہے سماجی تعلقات کا جال ہوتا ہے۔ پہلی نوعیت ہے یہ جو ہے گروہوں کا مجموعہ ہوتا ہے، گروپس کا یہ گروپ ہوتا ہے۔ سماج کے معنی صرف افراد کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ افراد کے آپسی تسلسل اور تفاعلی کاموں میں مشغول افراد کا مجموعہ ہے۔ سماج میں جو ہے صرف لوگ پائے ہی نہیں جاتے ہیں بلکہ ان میں آپسی تعلقات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مشغول ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں گے سماجی تعلقات کی وسعت بہت بڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر استاد شاگرد کا رشتہ، والدین بچوں کا رشتہ، ڈاکٹر مریض کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ وغیرہ سماج میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے میکائیور اور پیج نے سماجی تعلقات کے جال کو ہی سماج کہا ہے۔ سماج کے موازنے اور مماثلات۔ سماج کی تشکیل میں موازنہ کرنا ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ انسانوں میں موجود جسمانی، ذہنی موازنے کے پہلو ہیں۔ سماج کی اہم بنیادیں: انسان کی خواہشات اور امنگیں، ان کے کام کاج کا مقصد، قاعدے قوانین، اقدار وغیرہ کے موازنے رکھتے ہیں، جس سے افراد کے آپسی لگاؤ، امداد باہمی، پیار و محبت، رحم دلی، قربانی، یکجہتی و اتحاد اور اتفاق سے جذبات کی جامع ترقی و نشوونما ہوتی ہے اور اس کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج جو ہے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی پہلو کی ترقی میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے امداد باہمی اور کام کی تقسیم کسے کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم اسے کوآپریشن کہیں گے۔ لوگوں کا آپس میں مساوی مقاصد کے حصول کے لیے ایک جٹ ہو کر ایک دوسرے کا مدد کرنا ہی امداد باہمی کہلاتا ہے۔ امداد باہمی کی ہی دولت سماج میں ایک دوسرے کے آپسی دکھ سکھ میں شامل ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے تحت کام کی تقسیم کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کسی عام کام کو آپس میں بانٹ کر کرنا ہی ہم کام کی تقسیم کہیں گے۔ لوگوں میں دلچسپی، خواہشات، قابلیت، جنس جیسے تصورات کی بنیاد پر کام کی تقسیم ہم سماج میں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، سماج کی نوعیت میں اگلا نقطہ ہے سماج میں کنٹرول ہوتا ہے، یا پھر اسے ہم سماجی قابو بھی کہیں گے۔ سماج اپنے چند قاعدے
رسم و رواج رکھتا ہے۔ جدید مشترکہ سماج میں قانون، دفاع، آئینی تصورات کو اپنا کر لوگوں کے کردار اور طرز عمل کو روایتی ذرائع اور غیر روایتی ذرائع جیسے اخلاقی قوانین اور عالمی حالات کے ذریعے قابو میں رکھا جاتا ہے، یعنی سماج میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کرے، اس کے لیے سماج کا ایک دباؤ ہوتا ہے تاکہ تمام لوگ صحیح راستے پر رہیں۔ پیارے بچوں، سماج کی نوعیت میں اگلا نقطہ آتا ہے، سماج ساکن نہیں ہوتا، یہ رکا ہوا نہیں ہے، یہ ہر وقت متحرک اور متغیر ہوتا ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے۔ بغیر تبدیلیوں کے کوئی بھی سماج مستقل نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر دیہی سماج جگہ جگہ رفتہ رفتہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور شہری سماج بن جاتا ہے۔ سماج کی اہمیت اور وسیع النظیر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی اور سماج ہر وقت ایک ہی رفتار میں ہوتے ہیں۔ سماج ہماری زندگی کی رفتار کو معتدل اور کامیاب بناتا ہے۔ کسی شخص کی نظر میں کہیں تو سماج پیدائش سے موت تک کے فاصلے تک زندہ رہتا ہے، اسی لیے سماج مسلسل وسیع النظر ہوتا ہے۔ سماج کی اہمیت میں خود پروری اور تحفظ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ عوامی معاشرے کا موازنے اور تفرقات کے باہمی امداد، اتحاد اور اتفاق، کام کی تقسیم، باہمی انحصار، سماجی قابو، سماجی تبدیلی، اقتدار اور آزادی، تہذیب و تمدن، تمام کو اگر ہم یکجا کریں گے اور اس کا انتظام کریں گے تو ہی سماج کہلائے گا۔ پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں سماج جو ہے شخصیت کی تعمیر میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے زندگی کے تمام مقاصد اور نصب العین کا فیصلہ سماج کرتا ہے۔ ایک انسان کے تمام خصوصیات کی طرف سے سماج ہی ہوتا ہے۔ ہماری صلاحیتوں کی نشوونما کرنے کے لیے سماج مناسب موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے آپسی بھید بھاؤ اور ہمارے سماجی تفرقات کو بھی سماج قابو میں رکھتا ہے اور ایک اعلیٰ کار کی طرح یہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ ہماری نشوونما کو پورا کرنے کے لیے سماج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سماج نہ ہو تو ہم اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ اگلا نقطہ ہے بچوں، زندگی کو سماج مستحکم کرتا ہے۔ سماج جیسے وسیع النظر نظام میں ہماری زندگی پر مکمل منحصر ہوتا ہے۔ سماج صرف بیرون اثر ہی نہیں بلکہ ہماری اخلاقی و ذہنی گہرائی کو بھی ناپتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سماج کے مختلف قسمیں پڑھیں گے۔ سماج ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، اس میں مختلف قسم کے اقسام پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم سماج کو پیشہ، مزدوری، سرگرمیوں پر منحصر مختلف اقسام میں درجہ بندی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، شکاری اور غذا اکٹھا کرنے والا سماج۔ نمبر 2، مویشی پالن سماج۔ نمبر 3، زراعتی سماج۔ نمبر 4، دیہی سماج۔ نمبر 5، شہری سماج۔ اور نمبر 6 ہے معلوماتی سماج۔ تو اس طرح ہم سماج کو اتنے سارے قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم ایک ایک سماج کے بارے میں اور تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ شکار کرنے والا اور غذا اکٹھا کرنے والا سماج کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ انسان کی سماجی نشوونما اور ترقی کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں پر انسان صرف غذا اکٹھا کرنا اور شکار کرنا ہی اس کا پیشہ ہوتا تھا۔ یہ سماج قدیم اور آسان مرحلے کا سماج مانا جاتا ہے۔ یہ سماج بہت ہی چھوٹا سماج تھا۔ شکار کرنا، مچھلیاں پالنا یا پھر اکٹھا کرنا ہی ان کے کام ہوا کرتے تھے۔
اس سماج میں جنس عمر کے اعتبار سے مقام کو مقرر کیا جاتا تھا، یعنی یہاں پر جو ہے ان کی عمر اور جنس کے حساب سے کام کو سونپا جاتا تھا۔ اس سماج میں زیادہ کمانے کا شوق نہیں ہوتا، صرف اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کے لیے آسانی سے جو حاصل ہوتا ہے اسی پر یہ لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جو بھی حاصل ہوتا تھا اسے آپس میں بانٹتے ہوئے زندگی گزارنا ہی اس سماج کی خصوصیت تھی۔ پیارے بچوں، اگلا جو سماج ہے اسے ہم کہیں گے مویشی پالن سماج۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی سماجی نشو و نما میں مویشی پالن دوسرا مرحلہ ہے۔ لوگ اپنی سماجی زندگی کے گزر بسر کے لیے جھنڈ میں مویشی جیسے گائے، بیل، بکریاں وغیرہ کو پالتے تھے۔ اس سماج کو مویشی پالنے والا سماج کہا جاتا تھا۔ اس سماج میں تقریباً 100 سے 1000 تک لوگ آباد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کا ایک ہی کام ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا مویشی پالن۔ اس سماج میں ایک لیڈر ہوتا تھا جس کو سماج پر مکمل قابو ہوتا تھا۔ اس سماج کے لوگ اپنی زندگی کی تمام تر ضروریات کو مویشی پالنے، شکار کرنے اور غذا اکٹھا کرنے سے ہی پورا کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں گے بچوں، خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش سماج کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ شکار کرنے، غذا اکٹھا کرنے، مویشی پالنے اور تجارت کرنے کے لیے انسان کا ایک جگہ نہ ٹھہرنا اور دور دور فاصلے طے کرنا، ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا خانہ بدوشی کہلاتا ہے، اور یہ نقل مکانی سے بالکل مختلف ہے۔ مویشیوں کے پالنے اور پیشوں کو قائم رکھنے کے لیے لوگ عارضی طور پر الگ الگ مقامات پر ٹھہرتے ہیں، اور یہی خانہ بدوش نظام کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ زراعتی معاشرہ، اگلا جو قسم ہے بچوں وہ زراعتی معاشرے کی ہے۔ سماج کی ترقی کے اس مرحلے میں انسان اپنی خانہ بدوشی کو ترک کر کے ایک ہی مقام پر مقیم ہونے لگا۔ یہ سماج کو زراعت پر منحصر دیہاتی لوگوں کا معاشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ زراعت کے ذریعے غذائی اشیاء کی پیداوار ہی زراعتی سماج کی اہم خصوصیات ہے۔ کاشتکار کو کسان بھی کہا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر ہل اور بیلوں کا استعمال ہوتا تھا۔ ہندوستان کو دیہاتوں کا ملک اور کسانوں کا وطن کہا گیا ہے۔ قدیم ہندوستان کے ادب میں بھی ہم دیہاتوں کا نظام اور انتظامیہ کے موضوعات کے مطابق مختلف تفصیلات دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، دیہاتی سماج کی خصوصیات۔ دیہات کا احاطہ چھوٹا ہوتا ہے، ابتدائی اور خاندانی تعلقات کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے درمیان آپسی دوستی، پیار و محبت، بھائی چارگی وغیرہ دکھائی دیتی ہے۔ معاشی نظام بالکل سادہ ہوتا ہے، کیونکہ آمدنی کا ذریعہ صرف اور صرف زراعت ہوتا ہے۔ لوگ سادہ اور پرمشکلات کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی امیدیں اور امنگیں بالکل کم ہوتی ہیں، یعنی ان کے پاس ہوش لالچ بہت کم ہوتا ہے، جتنا ہے اسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ زراعتی سماج میں پڑوسیوں کا مخصوص درجہ ہوتا ہے، یعنی یہ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھا کر رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلا جو سماجی نظام ہے یا سماج کی قسم ہے وہ شہری سماج، یا پھر ہم اسے جو ہے شہروں کا سماج بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہری سماج ایک ماڈل سماج کہا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے۔ مختلف ثقافتی، مختلف پیشہ ورانہ تشکیل، تفرقات جیسی خوبیوں سے بنا ہوتا ہے۔
جس طرح شہر بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح وہاں تفرقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح شہری زندگی ہمیشہ بے چین اور مشغول سی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا پتہ ہمیں تاریخ کے پنوں سے چلتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں قدیم دور میں بھی شہر پائے جاتے تھے جو ہڑپا موہنجودارو کے شہر ہیں۔ موجودہ شہری نظام میں معاشرے کی ترقی اور سماج کی ترقی کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ ہندوستانی سماج کو جدیدیت میں ڈھالا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں گے بچوں صنعتی سماج۔ صنعت کاری کے ساتھ صنعتی سماج کو بھی ترقی حاصل ہوئی۔ پیداوار میں سائنسی طریقوں کو لانا، توانائی کے ذریعوں کی کھوج کرنا اس سماج کی اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، سنگاپور صنعتی سماج میں شامل ممالک ہیں۔ یہاں پر محدود لوگ زراعتی سرگرمیوں میں منحصر ہوتے ہیں، لیکن شہروں کے علاقوں میں غیر محدود لوگ صنعتوں پر ہی منحصر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کم تعداد میں لوگ زراعت کرتے ہیں اور ایک بڑا طبقہ جو ہے صنعتوں پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ ایک بڑے طبقے کا پیشہ صنعتیں ہوتا ہے۔ سماج میں پیداوار انسان کی محنت کے بغیر مشینوں کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ صنعتی سماج کی خصوصیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ صنعتوں پر مبنی معیشت ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں سماج کئی طبقوں میں تقسیم ہوتا ہے، مثلاً سرمایہ داری کا سماج، مزدور سماج، چھوٹے تاجروں کا سماج وغیرہ۔ یہاں پر ہونے والی ہر سرگرمی صنعتوں کو اثر انداز کرتی ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے مزدوری میں پیشہ ورانہ اہلیت صنعتی سماج کی خصوصیت ہے۔ اس سماج میں مزدوروں میں پیشہ ورانہ اہلیت، ٹیکنالوجی کے کام اور اس کے ذریعے مہارتیں حاصل کرنا اور معلومات حاصل کرنا، تربیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صنعتی سماج کی دوسری خصوصیت ہے نقل و حمل اور مواصلات۔ صنعتی سماج میں ایک وسیع پیمانے کے نقل و حمل و مواصلات کا حصہ ہوتا ہے۔ تیار شدہ اشیاء کو بازار تک پہنچانا، نقل و حمل اور مواصلات کا نظام سب سے اہم ہوتا ہے۔ صنعتی سماج کی ایک اور خصوصیت بچوں نقل مکانی کی یہاں پر کثرت ہوتی ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے ہی نقل مکانی نے ہمارے دیہاتی علاقوں کے زراعت کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ یہ دیہی سماج کی تنظیم میں کئی مخالف مشوروں کو جنم دیتا ہے، یعنی صنعتوں کے بڑھنے کی وجہ سے دیہاتوں کے معاشرے میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہوئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں مشترکہ غیر منقسم خاندان کی اہمیت کو بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے اور یہ چھوٹے کنبوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، ایک شخص کی انفرادی اہلیت و قابلیت کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے شخص کی مرکزیت کو بھی یہ جنم دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آخری قسم ہے معلوماتی سماج۔ تمام طبقوں کے لیے معلوماتی سماج کی بہت اہمیت ہے۔ اس سماج میں لوگ اپنے کسی بھی سہولت کو پانے کے لیے اور اپنے تکالیف کو حل کرنے کے لیے معلومات کی طرف آنا ایک عام سی بات ہے۔ اگلی زندگی کے لیے درکار تعلیم، تجارت، لین دین، صنعتی افعال جیسے دیگر نکات کو فراہم کرنے میں بھی معلوماتی سماج کا رول اہم ہوتا ہے۔ معلوماتی سماج کے متعلق مطالعہ اور ان کے نظریات سے معیشت اپنے معلوماتی رسوخ کو حاصل کرنے کے لیے دو طرح کے بحث اور گفتگو سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلا، سماجی معیشت میں زندگی کے لیے درکار ٹیکنالوجی، معلومات کو اہمیت اور اس میں زیادتی اس کے اثرات کے متعلق ہوتی ہے۔
دوسرا، معلوماتی شکل کے اشیاء ہی بازاری اشیاء کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جدید پیداواری طریقے اور ٹیکنالوجی کی آج اہم کنجی ہے، اور اس جدید ٹیکنالوجی کے طریقے کمپیوٹر وغیرہ کو معلوماتی ذخیرہ اور خزانہ بھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق معاشروں کی قسموں کے بارے میں آپ نے جان لیا ہے۔ تو ہمارے سماج میں 6 قسم کے معاشرے پائے جاتے ہیں، ہر ایک کی خصوصیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔